اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے نہایت ہی مجرب، آزمودہ، عمدہ، نایاب وظیفہ بتانے والے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے اور کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، معجزات اس کے کیا ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، سب سے پہلی بات آپ کو کروں اس وظیفے کی کچھ خصوصیات۔ تو معزز سامعین کرام، کافی زیادہ لوگوں کے سوال آئے تھے، یہ وظیفہ بتایا تھا، پچھلی ایک اور ویڈیو بھی تھی اس کے اندر بتایا تھا، مگر وہ سارا مکمل طریقہ نہیں تھا۔ آج وہ مکمل طریقہ بتانے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ ایسا وظیفہ ہے، ہمیں اس کل پرسوں عید کے دن ایک کال آئی، ایک میسج آیا۔ وہ ایسا غریب شخص تھا، اس کا کاروبار بند ہو گیا تھا، مطلب اس پہ اتنا زیادہ قرض تھا اور اس کا کاروبار بند ہو گیا۔ اب وہ شخص پریشان کھڑا ہے کہ کیا کروں۔ اس نے پھر مجھے کال کی، حضرت ہمیں بتا دے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا کہ جس کو پڑھے تو میرا کاروبار چل جائے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ معزز سامعین کرام، میں نے اس کو یہ نیا وظیفہ بتایا، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کی ہر حاجت کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، رزق میں کشادگی کے لیے، مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے، آپ کی تمام مصیبتیں حل ہو جائیں گی، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ کافی زیادہ چیزوں کے لیے نایاب وظیفہ ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم نے شخص کو یہ وظیفہ بتا دیا کہ آپ اللہ الصمد کے نایاب وظیفہ کو اس طرح پڑھ لیں، یا پھر ایک یہ بتایا تھا اور ایک بتایا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھ لیں۔ تو اس کو جب میں نے بتایا تو کل پرسوں کال آئی، اس نے کہا حضرت ایک ہفتہ نہیں لگا، رات کو میرے بچوں نے، ہم نے سب نے رو رو کے یہ وظیفہ پڑھا، اور ہم نے پوری رات، آپ نے تو بتایا تھا صرف آپ 33 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر آپ نے بتایا کچھ اور تھوڑا بتایا تھا، مگر اب ہمیں تو ضرورت تھی، ہم پڑھتے گئے، پڑھتے پڑھتے ہم سب سو گئے۔ اب اللہ کی کرامت دیکھیں، اللہ کی برکات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے معجزات دیکھیں کہ وہ وظیفہ اتنا نایاب وظیفہ کہ وہ سو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھا تو مجھے ایک شخص کی کال آئی کہ بھائی آپ کے جو پیسے تھے، آپ کے جو پیسے تھے وہ میں دے رہا ہوں۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ میرا قرض دوسرا آدمی کیسے دے سکتے ہیں۔ اس سے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ اپنے نام بتائیں، انہوں نے مطلب باقی سارے معاملات طے ہو گئے، اس کا قرض ختم ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ آپ کو کچھ مال کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ شخص بہت ہی نہایت ہی رحم دل تھا۔ اس نے کہا جی ہاں، میرا کاروبار بند پڑا ہے۔ اس نے کہا کہ جتنا پیسہ ہے میں دیتا ہوں، آپ اپنے کاروبار کو دوبارہ شروع کریں۔ معزز سامعین کرام، چلو یہ کام شروع ہو گیا۔ اس نے دوبارہ مجھے کال کی، میسج کیا کہ میرے ساتھ اس طرح واقعہ ہوا ہے، اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، تو کیا میں تو بہت زیادہ خوش ہوں اس کے، آپ کے اس نایاب وظیفے سے۔ معزز سامعین کرام، میں نے سوچ لیا کہ اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کلام پیش کیا، اگر ہم مسلمان بندے اس کو صحیح طرح پڑھ لیں، اس کے اندر جو وظیفے بتائے گئے ہیں ہم ان کو پڑھ لیں، تو پھر ہمیں ضرورت کس بات کی ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ کے 2 منٹ تو
خیر زیادہ ہو گئے، وظیفہ اتنا لمبا نہیں ہے۔ آپ نے شروع کرتے ہیں وظیفے کی طرف، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دے دینا ہے۔ اب میں ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ صدقہ دینا ہے، صدقہ دینا ہے۔ اس دن مجھے ایک شخص کی کال ہے، وہ کہتے ہیں بھائی صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل ویڈیو کے اندر تو بتا رہا ہوں۔ تو صدقہ دینے سے اللہ کے حضور آپ کے اوپر فیوچر کے اندر، مطلب مستقبل کے اندر، اگر آج ہے تو کل یا پرسوں جو بھی مشکل حالات آنے والے ہیں، جو بھی مصیبت آنے والی ہے، جو بھی پریشانی تنگی آنے والی ہے، آپ کی وہ تمام پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہے؟ اب صدقہ دینا کتنا ہے، کس کو دینا ہے؟ آپ نے غریب، مسکین، عاجز، فقیر، لاچار کو صدقہ دینا ہے، کیونکہ وہ آپ کے صدقے کا محتاج ہوتا ہے۔ جب آپ کسی غریب مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، یقیناً میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے، ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد آپ نے صدقہ دینا کتنا ہے؟ تو آپ نے صدقہ اللہ کے حضور اپنی استطاعت کے مطابق دینا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت ہزاروں روپے میں آپ دے سکتے ہیں، نہیں ہے تو آپ 50 روپے، 100 روپے، 1 روپے، 1 آنا بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ میرے اللہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر، اگر ایک کھجور کا دانہ، اب اس کی کیا پرائس ہے، مگر میرا رب ارشاد فرماتا ہے جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر ایک کھجور کا دانہ بھی دے دے تو میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ رب العزت کے ہاں اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اگر وہ لاکھوں روپے دکھاوے کی نسبت سے دے تو اس کا وہ صدقہ قبول نہیں۔ احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب اسی کو ملے گا جو شخص اخلاص، خلوص کے ساتھ کچھ تھوڑا مال بھی دے مگر خلوص ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص احد کے پہاڑوں جتنا سونا چاندی و اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس کو صدقہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دکھاوے کی نسبت سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ جب یہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ نے 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ، کہ آپ کو ویڈیو لازم پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب اس لیے کریں کہ اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بآسانی۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا نہیں بھولنا، کیونکہ اب شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے معزز سامعین کرام، شیئر کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب آپ کس ویڈیو کو شیئر کریں گے، اگلا آدمی جب یہ پڑھ لے گا تو یقین مانے، یقین جانے، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اس بندے کا سارا اجر و ثواب آپ کے اعمال نامہ میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ ویڈیو تو آپ نے شیئر کی تھی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ والسلام۔